بسم اللہ الرحمن الرحیم عن امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت مرنی بأمر ينفعنی اللہ به قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل له رواہ النسائی۔ وعن امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم رواہ الترمذی۔ روحانی ترقی کے سب سے مؤثر ذریعے دو ہیں، ایک ہے روزہ اور ایک ہے تہجد کی نماز، اور دونوں روایتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے دونوں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرنی بأمر ینفعنی اللہ بہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز کا حکم فرمائیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے، میں اس کو کروں اور مجھے فائدہ ملے۔ قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز جتنے بھی نیک صالح لوگ دنیا میں گزرے ہیں یہ ان کی عادت رہی ہے، ان کا طریقہ رہا ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رب کے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وَمَنْہَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکتا ہے۔ دیکھیں انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے حصول تقوی، یہ اصل مقصد ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہدایات میں بہت زیادہ تقوی کا ذکر ملتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، احتیاط، برائی سے بچو، غلط کاموں سے بچو۔ اور حصول تقوی کے لیے سب سے مؤثر ذریعے یہ دو ہیں، ایک ہے روزہ اور ایک ہے تہجد۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تقوی کی نعمت تمہیں ملے۔ تو روزہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روحانی صحت کے علاوہ جسمانی صحت بھی ہے، فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ تو روحانی ترقی تو ہے ہی روزے میں، اور اس کے علاوہ جسمانی بھی، اس لیے کہ بیماریاں زیادہ تر جو آتی ہیں وہ کھانے پینے میں بے احتیاطی سے۔ تو جب انسان نے کھانے پینے کو کنٹرول کر لیا، اپنی خواہش پر کنٹرول حاصل کر لی، تو صحت ہی صحت ہے، ظاہری صحت بھی ہے اور روحانی صحت بھی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے حصول تقوی کے لیے بھی، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی۔ فرض روزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ روزے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، عاشورہ کا روزہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے زوال سے پہلے پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے، تو
تو اگر ازواج مطہرات نے کہہ دیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ اسی وقت روزے کی نیت فرما لیتے تھے، اس لیے کہ اگر نفلی روزہ ہو، کسی نے نیت رات سے نہ کی ہو، پہلے سے ارادہ نہ ہو اور زوال سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو صبح صادق سے لے کر اب تک، تو روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی فرائض کے علاوہ نفلی روزے بھی انسان کی ترقی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ نوجوانوں کو خطاب ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اور اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھ لیا کرے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے گناہوں سے ڈھال ہے۔ اور دوسری حدیث میں تہجد کی نماز کا جو فرمایا کہ یہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، نیک صالح لوگ گزرے ہیں، سب کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو روحانی ترقی میں اس کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ فرمایا وہ قربۃ لکم الی ربکم، اللہ کے قرب کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، ومغفرۃ للسیئات، گناہوں کو مٹاتا ہے، ومنہاۃ عن الاثم، اور انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو۔ عطار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے اپنے زمانے کے۔ رومی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مؤثر لوگ گزرے ہیں اپنے زمانے کے۔ تو فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جب تک راتوں کو نہیں اٹھیں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ تو یہ دو بڑے مؤثر ذریعے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ایک روزہ ہے اور ایک تہجد کی نماز ہے۔